کسی کو واجب القتل قرار دینا، یار جہاں تک میرا علم ہے، میرا ناقص علم ہے خاص طور پر مذہب کے حوالے سے، تو کسی کو بھی واجب القتل قرار نہیں دیا جا سکتا، کسی کو بھی کسی مسلمان کو واجب القتل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس حوالے سے امام کعبہ شیخ صالح بن محمد ابراہیم کا فتویٰ موجود ہے، اور بھی پاکستان کے اندر بھی کئی علماء کرام کے بہت جو معتبر علماء کرام ہیں ان کے فتوے موجود ہیں کہ کسی کو اس طرح، بلکہ یہاں تک کہ کافر بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، آنکھیں بند کر کے جس کا جی چاہے اٹھ کے کافر قرار دے دے، جس کا جی چاہے اٹھ کے واجب القتل قرار دے دے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی ٹھیک روش نہیں ہے، ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، جسے کافر کہا گیا ہے اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہے، کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو کافر کہہ دینا اور اس سے بھی اگلا قدم کسی کو واجب القتل قرار دے دینا بہت ہی خطرناک روش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید سلیم صاحب جو کہ ایک معروف ٹی وی پروگرام کے ہوسٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے فتوے کے حوالے سے اس پر اپنا تبصرہ کیا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ میں ان سے متاثر ہوں، اور انجینئر محمد علی مرزا کو ایک بڑا معتدل، مصلح اور بڑا نان کنٹروورشل قسم کی شخصیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جنید سلیم صاحب نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کو واجب القتل قرار دے، اور یہ مرزا صاحب کے خلاف جو واجب القتل کا فتویٰ دیا گیا ہے یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا ایک انتہا پسندی ہے اور اشتعال انگیزی ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک ماورائے عدالت کسی کو قتل کرنے کا مسئلہ ہے اور قانون ہاتھ میں لینے کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ہم فیور اور حمایت نہیں کرتے، نہ کبھی کی ہے اور نہ اب کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ جس جرم کا مرتکب ہے اس کو قانون کے حوالے کیا جائے اور قانونی طور پہ اس پر قانونی کارروائی کی جائے۔ لیکن یہ سبق اور درس جنید سلیم صاحب مرزا جیلمی کے حوالے سے تو دے رہے ہیں، لیکن جس کام کے حوالے سے آپ شکایت کر رہے ہیں کہ مرزا کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے، یہ کام تو مرزا خود کر چکا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا واجب القتل ہونے کے فتوے تو خود دے چکا ہے۔ جنید صاحب، آپ کے ممدوح عمران خان صاحب کی بیوی بشرا بی بی کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے باقاعدہ بیان دیا ہے، آن کیمرہ مرزا جیلمی کا بیان موجود ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ بشرا بی بی وہ بنی گالہ میں ایسا کام کرتی ہیں کہ اسلام میں جس کی سزا قتل ہے۔ گرچہ انہوں نے جو کچھ پرائم منسٹر کے ساتھ کیا، ان کو جا کے مزار کے اوپر قبر کے آگے جا کے گرایا، شرکی ایکٹیویٹی ان سے پرفارم کروائی، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس اعتبار سے تو ہم کسی اس طرح کی شرکی ایکٹیویٹی کرنے والے کے لیے ایک رتی برابر بھی کوئی بینیفٹ اسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے باوجود میں نے خاتون اول لفظ ساتھ بولا ہے، خاتون اول اور آنٹی پکی بولا، یعنی وہ عمل کرتے ہیں جس اس عمل کے ساتھ انہیں منسوب کرتے ہیں، واللہ عالم وہ کرتی ہیں نہیں کرتی، جس عمل کی سزا اسلام میں قتل ہے، وہ والا کام ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو نام وابستہ ہے وہ ان کو وہ کہتے ہیں۔ جو پرائم منسٹر صاحب کی ایکس جو وائف ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اپنے ٹویٹ کے اوپر اس کی شکل بنا کے، وہ کہتے ہیں۔ اب وہ کون سا کام کرتی ہیں اور اسلام میں کس جرم کی سزا قتل ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلام میں یا تو مرتد کو قتل کیا جاتا ہے، یا اسلام کے اندر گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، یا اسلام کے اندر جو ہے وہ جادوگر کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب مرزا جیلمی بتائے گا کہ بشرا بی بی بنی گالہ میں کون سا کام کرتی ہیں کہ جس کی اسلام میں سزا قتل ہے اور وہ واجب القتل قرار پاتی ہیں، یہ باقاعدہ بیان دیا ہے۔ جنید صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا کے خلاف واجب القتل کے فتوے دے دیے گئے، یہ فتوے تو مرزا جیلمی خود دے چکا ہے، اس عمل کا ارتکاب تو مرزا جیلمی خود کر چکا ہے۔ بشرا بی بی جو کہ آپ کے ممدوح عمران خان صاحب کی بیوی ہیں، ان کے خلاف واجب القتل کا فتویٰ مرزا جیلمی خود دے چکا ہے، اور یہ پروف کرے گا، ثبوت دے گا کہ وہ کون سا ایسا جرم اور عمل کرتی ہیں کہ جس کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ وہ مرتدہ ہیں، وہ گستاخ رسول ہیں، وہ جو ہے وہ جادوگر نہیں، کیا ہیں؟ یہ مرزا جیلمی اس کو ثابت کرے گا۔ اور جہاں تک بات ہے کسی کو کافر قرار دینے کی، تو اس عمل کا ارتکاب بھی مرزا جیلمی خود کر چکا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو مرزا جیلمی مشرک، کلمہ گو مشرک، قبر پرست اور نعوذ باللہ تعالیٰ ان کا اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اعمال میں بھی پہلے نمبر پہ آئے گی نماز۔ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس بے نمازی چور کے ہاتھ کاٹنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو پہلے ہی کافر ہے، اور اسلامی سزائیں کافروں پہ نہیں ہوتی، مسلمانوں پہ ہوتی ہیں۔ لہذا پاکستان میں خلافت کا نظام اس وقت ہوگا جب یہاں پہ مسلمان ہوں گے۔ ان کو کلمہ گو مشرک مانتا ہے،
کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو شناختی کارڈ کے اندر مسلمان ہیں، مردم شماری کے اندر مسلمان ہیں، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ اور جتنے وہ لوگ جو اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کے بارے میں بھی اس کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اسلام کی روح سے، قرآن اور سنت کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو خلافت کا نظام کس کے اوپر قائم کرنا ہے؟ قائم قیامت تک ہے۔ مجھے یہ سارے لوگ ذرا جواب دینا کہ کس کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے؟ یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے کہ جی ادھر 20 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں اور انڈیا میں جناب 20 کروڑ مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں 15 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں سے نماز کتنے پڑھ رہے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ تو آپ کی نظر میں مسلمان ہے نا جی، اللہ کے نزدیک تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ جب وہ کافر ہے تو سودی نظام، اسلامی نظام، ایک کہانیاں چھوڑو۔ جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا قائل ہے لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے نماز ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے۔ لیکن جب تک وہ نماز کو فرض مان رہا ہے، نماز کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ کافر اعتقادی نہیں ہے۔ جن احادیث کے اندر بے نمازی کے بارے میں وعید آئی ہے کہ وہ کافر ہے یا وہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا، تو اس سے مراد کفر عملی ہے۔ من ترک صلاۃً اے من جہدا، من استخفا، من استحلا، یعنی جس نے نماز کو ترک کیا، معنی یہ ہے کہ جس نے نماز کا انکار کیا، نماز کے چھوڑنے کو ہلکا جانا، نماز کے چھوڑنے کو حلال جانا، فقد کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اس کا مضمون اور اس کا مفہوم اور اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ ہمارے ائمہ نے یہ بیان کیا۔ تو ان غافل مسلمانوں کو مرزا جلمی کافر مانتا ہے۔ پھر کروڑوں مسلمان جو ہیں جو اولیاء اللہ کے کشف و الہام کو مانتے ہیں، ان کو مرزا جلمی کافر کہہ چکا ہے۔ میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی۔ ایون یہ کہ رفع الیدین کا ایک فروعی مسئلہ، اس فروعی مسئلے کی بنیاد پہ مرزا جلمی نے یہ کہا ہے کہ جو رفع الیدین نماز میں نہیں کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے۔ کروڑوں مسلمان احناف ہوں اور ممالکہ ہوں اور کروڑوں مسلمان جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن قرار دیا اس نے۔ کروڑوں مسلمانوں کو اس نے قرآن کا دشمن قرار دیا، یہ باقاعدہ فتوے اس کے آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو مرزا جلمی خود کر چکا ہے۔ پھر جہاں تک بات گستاخی رسول کی، تو گستاخی رسول کے فتوے اس نے اپنے مقابلے میں اپنے مخالفین کے اوپر دیے ہیں۔ باقاعدہ اس نے ریسرچ پیپر لکھا ہے، یہ دیکھیں، اندھا دھند پیروی کا انجام اس کا ریسرچ پیپر ہے۔ اس میں اس نے 19 عبارات پیش کی ہیں اور اس کا باقاعدہ اس پر لیکچر اور بیان بھی ہے کہ انڈیا پاکستان کے 19 علماء کی گستاخانہ عبارات، اور ان کو گستاخانہ کہہ کے ان کو گستاخ رسول قرار دیا۔ اپنے مقابلے میں اپنے مخالفین کو گستاخ رسول کہتا ہے، قرآن کے دشمن کہتا ہے، نبی کے دشمن کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور مشرک کہتا ہے، کلمہ کو مشرک کہتا ہے۔ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی، یہ اقامت دین کی۔ قبر پرست کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں توحید کا، ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں۔ باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں لیکن کٹر قبر پرست ہیں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ سارے فتوے اس نے اپنے مقابلے میں اپنے مخالفین کو دیے ہوئے ہیں۔ تو اب شکوہ کیا کر رہے ہیں آپ علماء سے شکوہ کر رہے ہیں کہ علماء جناب نہ بیجا فتویٰ دے رہے ہیں، تو جو اس نے فتوے اپنے مقابلے میں مخالفین کو کے بارے میں دیے ہوئے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ اور جہاں تک رہ گئی بات کفر کے فتوے کی، تو یہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ دیکھیں نمازی بے نمازی کے بارے میں کفر کا فتویٰ تو قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں۔ اچھا، بے نمازی کے کفر کے اوپر قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے اس کے کافر ہونے پر قرآن و حدیث میں کوئی دلائل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اس پر دلائل نہیں۔ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ باقی پھر جنید صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے بلا وجہ فتوے دیے ہیں، بلا وجہ فتوے، یہ بلا وجہ ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی توہین کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہے
کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ہوگی، نبیوں کی گستاخی ہوگی، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا انبیاء، فرشتے، اولیاء، بزرگ اور بابے، یہ تو شے کوئی نہیں، یہ تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے، بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار، تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ تو یہ اس کی وجوہات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اس نے یہ کہا، نعوذ باللہ تعالیٰ کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ کال کا چھوکرا، پھر اس کو ثابت بھی نہیں کر سکا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولوی انی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تہاڈی میری کنے سننے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ تو یہ سارے اس کے اپنے بیانات ہیں، اس کے اپنے بیانات کے اوپر علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ جس طرح یہ اپنے مد مقابل اور مخالفین کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتا ہے، فتوے دیتا ہے، علماء نے اس کے خلاف جو فتویٰ دیا ہے وہ دلائل کی بنیاد پہ ہے، اور اس کی وہ سٹیٹمنٹس اور اس کے اپنے بیانات وہ موجود ہیں۔ تو لہذا اب علماء سے اس کا شکوہ اور آپ کا علماء سے شکوہ کرنا کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے؟